السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، 22 اگست کا ترنول کا جلسہ متنازع ہو گیا۔ متنازع اس وجہ سے ہوا کہ ایک رات پہلے حکومت نے اس کا NOC منسوخ کیا، اور دوسری طرف تحریک انصاف نے کہا نہیں جی ہر صورت جلسہ ہوگا، لیکن چند گھنٹوں بعد ہی یہ جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس پر بہت زیادہ تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ کنٹروورسیز پیدا ہو گئی ہیں، PTI کے اندر بہت سارے سوالات شروع ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کی ایک آڈیو آئی ہے جس نے جناب اندر کے سارا کچا چھٹا جسے کہتے ہیں کھول کے رکھ دیا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی خوش ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہے، حکومت خوش ہے۔ کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے جناب کہ دیکھیں یہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، یہ حکومت پر جناب یہ دھاوا بولنا چاہتے ہیں، یہ نقصان کرنا چاہتے ہیں، یہ جناب ان کو اور توڑ پھوڑ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، اب کہتے ہیں ڈر گئے ہوئے ڈر گئے ہوئے ڈر گئے۔ اس قسم کی جناب صورتحال ہے۔ PTI کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو رہی ہے، لیکن میں نے آج آپ کو اس ساری صورتحال کا نہ صرف انالیسس کرنا ہے بلکہ ایک حل بھی تجویز کرنا ہے کہ آخر اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جڑے رہیں، میری یہ جو گزارشات میں پیش کر رہا ہوں یہ سنیں، اور اس پر ایڈ بھی کریں کہ نہیں اس کو کس طریقے سے یہ جو میں آئیڈیا پیش کر رہا ہوں اس کو کس طرح ریفائن کیا جا سکتا ہے، کس طرح پالش کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جناب آج صبح ہی جناب ایک ملاقاتیں شروع ہو گئی، اور پھر جلسہ منسوخ کرنے کا، ملتوی کرنے کا اعلان ہوا۔ اچھا، کس نے؟ بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی، سینیٹر اعظم سواتی نے صبح جناب جا کر ملاقات کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد فوراً باہر آ کر انہوں نے جناب اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلسہ منسوخ کر دیں، ملتوی کر دیں، ورنہ ہم نے تو کسی صورت جلسہ ملتوی کرنا ہی نہیں تھا، ہم نے تو جناب حکومت کو دیکھ لینا تھا، یہ کر لینا تھا، ہمارے قافلے تیار، سب کچھ تیار، ہم نے جناب بس۔ لیکن اب چونکہ بانی PTI نے کہا ہے، ہم نے تو ان کی ہر بات مانی ہے، وہ جب آئندہ کہیں گے تو ہم ہر صورت جناب جلسہ کریں گے۔ اس قسم کی صورتحال بیان کریں۔ علی امین گنڈا پور کی بھی یہی صورتحال تھی کہ ہم تو جناب ان کی بات مان رہے ہیں۔ عامر مغل نے بھی جناب جا کر جلسہ گاہ پر کہا، حالانکہ کل اس نے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں اور میری لاش بھی پڑی ہوئی ہو تو پھر بھی آپ نے پہلے جلسہ کرنا ہے اور بعد میں آ کر مجھے دفنانا ہے، یہ اس کے جناب الفاظ تھے۔ تو بہرحال آج وہ بھی جناب جلسہ گاہ پہنچے چند لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی چونکہ جو ہمارے بانی PTI نے جناب عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو ورنہ تو ہم نے چھوڑنا نہیں تھا، ہم نے جناب بڑا سب کو سیدھا کر دینا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ دوسری طرف جناب یہ کنٹروورسی جو شروع ہوئی ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے اس آڈیو بیان سے ہوئی ہے۔ وہ آڈیو بیان کیا ہے پہلے ذرا وہ سنیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا، عمران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے، انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا جی؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے، اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ۔ جی علیمہ خان صاحبہ جی بہترین سوالات اٹھا رہی ہیں۔ وہ کہتے جی عمران خان صاحب سے ملنا تو جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، پہلے 4 مرتبہ ہائی کورٹ جا کر عدالتوں میں جا کر ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر کئی ہفتے آ کر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کی بھی ایک ٹائمنگ ہے۔ یہاں نہ کوئی درخواست ہے، نہ کوئی جناب عدالت گئے ہیں، نہ عدالتی آرڈر ہے۔ اعظم سواتی کو صبح جناب حکام بلا کر لاتے ہیں، آئیں گے عمران خان صاحب سے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو، حالانکہ یہی عمران خان صاحب جو خیبر پختونخوا میں کمیٹی بنی ہوئی ہے، قاضی انور صاحب کو، جنید اکبر کو اور دیگر لوگوں کو بلانا چاہ رہے ہیں، 2 ہفتے ہو گئے ان کی ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی، لیکن یہ جناب فوراً ملاقات کرا دی گئی۔ تو صاحب ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوا۔ اور اعظم سواتی صاحب سے مجھے مطلب ان پر نہیں ہے، انہوں نے جناب کافی مشکل وقت بھی گزارا ہے۔ جب گرفتاریاں ہوئیں تو کہتے ہیں جناب کہ ان کی غلط آڈیو ویڈیوز بھی بنائی گئی، ان کی اہلیہ کی جناب بے حرمتی کی گئی، ان کی بے حرمتی کی گئی، وہ اس پر روتے بھی رہتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے، ان کو برا لگے اچھا لگے، وہ بینیفیشری بھی ہیں۔ یہی اعظم سواتی صاحب سینیٹر بنتے تھے پہلے، لیکن پہلے یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے سینیٹر بنتے تھے، کبھی بھی وہ مفت میں سینیٹر نہیں بنے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جناب نہ ان کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا، ہنگ لگا نہ پٹکڑی، اور جناب جیسے باقی MNA MPA بن گئے وہ بھی جناب بن گئے۔
لیکن یہ ان کا صبح صبح اس طرح نکلنا، اس طرح آ کر جلسہ جناب منسوخی کا اعلان کرنا، یہ بذات خود مشکوک ہے. کیوں 7:30 بجے کوئی ٹائم نہیں ہے، بالکل درست کہہ رہی ہیں. اور دوسرا بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگلے جلسے کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا. آئیں 8 ستمبر کو، اور NOC بھی جاری کر دیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ میں جاتے تھے عدالتیں، بار بار ہائی کورٹ کے جج بار بار کہتے تھے بھائی NOC لاؤ، NOC لاؤ، لیکن جناب ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن اب بغیر کہے اگلی ڈیٹ بھی آ گئی. مطلب یہ ڈیٹ عمران خان کی تو نہ ہوئی، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے، انتظامیہ کی ہوئی. تو اب جناب جو کارکن ہیں وہ انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلیں گے. جب اسٹیبلشمنٹ کہے گی، عدالتیں کہیں گی کہ جناب آپ احتجاج نہ کریں تو جلسہ منسوخ کر دیا جائے گا، اور جب وہ کہیں گے اچھا جی کر لیں تو پھر کر لیا جائے گا. مطلب یہ صورتحال. کیا یہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے پپٹ بنے پھریں؟ وہ تو حقیقی آزادی کے لیے جناب صورتحال ہے کہ وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. مطلب کہ جلسوں میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سندھ سے قافلے، بلوچستان سے قافلے آئے ہوئے، خیبر پختونخوا سے آنے تھے جناب قافلے، پنجاب سے لوگ چھپ چھپ کر لوگوں کو بتائے بغیر جناب راستے بند ہے، موٹر ویز بند کر دی گئی. صورتحال یہ تھی کہ پوری کی پوری موٹر وے بند کر دی گئی، پورے اسلام آباد کو پیک کر دیا گیا جناب، کنٹینر لگا دیے گئے. لیکن اس کے باوجود ہزاروں لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو یہ کوئی خالہ جی کا باڑا ہے جناب کہ جب چاہیں آپ جلسہ کر دیں اور جب چاہیں جلسہ منسوخ کر دیں؟ اور صبح اعظم سواتی صاحب جب یہ جناب جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کرنے لگے تو ان کی الفاظ جو ہے وہ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. کیا عالم تھا ذرا یہ بھی سنیں. کہ 27 اگست کو لاہور کے اندر زبردست قسم کا جلسہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ آئین اور قانون کے لیے، شخصی آزادی کے لیے. اچھا جی، یہاں جو لاجک پیش کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جناب ہم نے ختم نبوت کے احترام میں کیا ہے. بھائی ختم نبوت والے تو خود احتجاج کر رہے ہیں، اگر احترام میں کیا تو ان کے ساتھ پھر شامل ہو جاتے. وہ لوگ تو اس تمام تر پکڑ دھکڑ تمام ساری صورتحال کے باوجود پہنچے ہیں، چاہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بھیجا ہے یا انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جو بھی کچھ بھی کیا ہے. وہ لوگ تو آج بھی جناب ریڈ زون میں پہنچے ہیں، حالانکہ پورے ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا تھا. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت جو جناب اس قیادت ہے PTI کی، وہ کمپرومائز اور ڈری ہوئی، سہمی ہوئی ہے. اور یہاں پر 2 قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسی کو غنیمت سمجھو، ٹھیک ہے جی پھر بھی کچھ نہ کچھ آواز تو اٹھا رہے ہیں، ورنہ تو یہاں آواز اٹھانا مشکل کر دیا گیا. تو بھائی اگر آپ کو بہت زیادہ مشکل ہے تو آپ جا کے گھر بیٹھ جائیں. یہ عمران خان کی جناب محبت میں کوئی دم خم ہوگا تو لوگ آئیں گے، باہر آئیں گے، اور آتے ہیں لوگ باہر. آپ کو پتا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے جناب عہدوں پہ سانپ بن کر بیٹھ جائیں؟ آپ بنیادی عہدے بھی لے لیں، اپوزیشن لیڈر بھی بن جائیں، آپ جناب سینٹ کے جناب بھی اپوزیشن لیڈر قائدے حزب اختلاف بن جائیں، سارے عہدے آپ کے پاس ہو، انجوائے کرتے رہیں. اور کبھی کبھی آ کے جناب ایک ہلکا سا بیان آپ داغ دیا کریں، جی اسٹیبلشمنٹ غلط کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے. تو آپ نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے کیا لوگوں کو؟ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں لوگ، وہ PTI کے ہیں یا PTI سے باہر کے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ بیوقوف سمجھا ہوا ہے. ایسی صورتحال نہیں. اب جناب میں اس کے حل کی طرف بھی آتا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ میں صرف حل اس پر صرف تنقید کرنا چاہتا ہوں، اس کا حل بھی میں دے رہا ہوں اور وہ آپ سنیں. پہلا حل تو یہ تھا جناب جو کہا گیا تھا، جو اس سے پہلے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، وہ یہ تھا کہ اس وقت جو PTI کی قیادت ہے وہ عمران خان صاحب کی سسٹر علیمہ خان صاحبہ کو دے دی جائے. کیوں؟ وہ سب سے زیادہ ایکٹیو وہ ہیں اور اس کو بہتر طور پر لیڈ کر سکتی ہیں. وہ ان کی بہن ہے اور ان سے زیادہ عمران خان صاحب کا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں جناب عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی سامنے آئی کہ نہیں، جو PTI جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے. وہ جناب ایسا نہیں ہے کہ ریسز کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کی بنیاد پر آئے گی کہ عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے اب جناب اب ان کی بہن آ جائیں. ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا PTI میں ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا، اور ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا جانا چاہیے. اور PTI میں ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے عمران خان صاحب نے ایک نئے جناب نوجوان وکیل بیرسٹر جناب گوہر علی خان کو چیئرمین بنا دیا اور پوری جناب قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی.
ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن یہاں صورتحال ذرا مختلف ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے کاموں میں پکڑی ہوئی ہے, نہ وہ عمران خان کی پیروی کر سکتے ہیں کیسز کی, اور نہ وہ اپنی آرگنائزیشن کو چلا سکتے ہیں, نہ وہ عدالتوں کے کیسز کو سامنا کر سکتے ہیں. وہ اس وقت سارا کام ان سے, وہ اپنی جو انہوں نے الیکشن کرائے ہیں اپنی پارٹی کے, ان کو بھی ویلیڈیشن نہیں دے سکے, وہ وقت پر جناب پرسو نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے کہ انہیں بہت سارے کام کرنا پڑتے ہیں. تو میں جو تجویز دے رہا ہوں جناب وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے اس کو ایز اٹ چلنا چاہیے بالکل اسی طریقے سے. لیکن اس وقت ایک عمران خان رہائی موومنٹ شروع ہونی چاہیے, عمران خان رہائی تحریک شروع ہونی چاہیے, اور اس کی جو سربراہی ہے وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کو دینی چاہیے. کیوں؟ ایک تو انہوں نے یہ جو آڈیو دی ہے اس کی صورت میں انہوں نے بالکل عدم اعتماد کر دیا. ان کو اس وقت کوئی بھی اعتماد نہیں رہا اس وقت پی ٹی آئی پر. اور کل وہ بار بار پہلے کہہ رہی تھی کہ جناب تم آؤ نہ آؤ لیکن ہم تو آئیں گے اور ہم تو بیٹھیں گے, ہمارا بھائی ہے. اور ساتھ وہ پہلے بھی پیغام دے چکی تھی, وہ کہہ چکی تھی کہ عمران خان کبھی نہیں کہے گا میری خاطر اٹھو, یہ تو آپ کو خود نکلنا پڑے گا. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کسی ایک کارکن کو بھی ڈنڈا پڑے, وہ ایک کارکن کو بھی جناب کوئی مشکل کا سامنا ہو. یہ تو قوم نے خود اٹھنا ہے. تو جناب پی ٹی آئی کے ایسے برقرار ہے, وہ اپنی توجہ دے اپنی آرگنائزیشن پر, تنظیم سازی پر. وہ جناب عہدیدار جو بنا رہے ہیں, آگے ممبر سازی ہو رہی ہے, وہ سارے ان پر کام کریں, یا ان کے جناب جو آفیشیل ورک ہے وہ کرتے رہیں. یہ جو عمران خان رہائی تحریک ہے یہ بالکل سیپریٹ ہونی چاہیے, اور اس کی قیادت جو ہے وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ صرف بہن ہے. اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, لیکن صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہونے چاہیے. اس میں جناب چوٹی کے وکلا, وہ جو عمران خان صاحب سے ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی, اور وہ لازمی نہیں ہے کہ انصاف لائر فورم کے ہوں, وہ کسی بھی جماعت کے ہو سکتے ہیں جناب. اس میں طلبہ ہونے چاہیے, اس میں جناب عام شہری ہونے چاہیے, اس میں سیاستدان ہونے چاہیے. وہ سیاستدان جو عمران خان سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو غلط گرفتار کیا گیا اور ان کو باہر آنا چاہیے, وہ چاہے مسلم لیگ نون سے ہیں ان کو بھی لے لینا چاہیے, مطلب یہاں اور کسی اور جماعت سے ہیں وہ بھی لے لینے چاہیے, وہ تاجروں سے لے لینے چاہیے جناب. اس میں اوورسیز پاکستانی ہونے چاہیے جناب. اس میں دنیا کے جو ٹاپ ممالک ہیں ان میں عمران خان صاحب کے جو ذاتی دوست ہیں یا ان کے بھائی خواہ ہیں ان لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونے چاہیے. ان کی نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل سطح پر عمران خان رہائی تحریک کی باقاعدہ تنظیم سازی ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کوئی بہت بڑی لیڈر ہیں, وہ ایک ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے, اور اس میں کچھ نہیں ہے, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. لہٰذا ان کا جو ایڈوائزری گروپ ہونا چاہیے, ایڈوائزری بورڈ ہونا چاہیے, وہ سینئر وکلا, چوٹی کے وکلا پر مشتمل ہونا چاہیے. اور پوری کی پوری پی ٹی آئی کی تمام تنظیمات کو, تحریک کی, وہ اس وقت رہائی تحریک کے بالکل ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ادھر سے جو بھی آرڈر آئے, جو ان کی طرف سے اسائنمنٹ آئے, وہ پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہو کہ وہ پوری کرنی چاہیے. اس سے جناب ہوگا کہ یہ جو موومنٹ ہے بہتر انداز میں ہو جائے گی. اور نمبر 2, یہ جو اس وقت گڑمس مچا ہوا ہے, اس وقت جناب آپس میں دیگا مشتی شروع ہو رہی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. اگر ہوگی تو پی ٹی آئی کی انٹرنل ہوگی, اور ہوتی رہے, وہ ہر جماعتوں میں ہوتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی رہائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر عمران خان کی رہائی پر کوئی کمپرومائز کر لیا گیا تو پھر یقین کرنا یہ بڑی مشکل سے لیڈر ملا ہے. اور جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نا, بہت سارے صحافی کھڑے ہوئے ہیں, وہ کوئی پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کمال کا آدمی ہے. آپ کی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ پیسے تقسیم کر رہے ہو. یعنی علی امین گنڈا پور حیرت ہوئی ہے مجھے کہ وزیر اعلیٰ ہے, اس نے جناب ثوابی میں ساری سرکاری مشینری اکٹھی کی ہوئی تھی. حیرت ہے. مطلب آپ تنظیمی سطح پر, آپ تحریک انصاف کی سطح پر جلسہ کرنا چاہ رہے ہو, اور آپ نے ساری سرکاری 112 122 اور دوسرے سب کو کال کر لیا, انہیں اکٹھا کر دیا. اور کیوں بھائی, کس خوشی میں؟ یہ عمران خان نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ذاتی معاملوں پر جناب آپ سرکاری وسائل خرچ کریں یا پارٹی کی سطح پر سرکاری وسائل استعمال کریں. یہ پہلی بات تو غلط تھی. پھر اس کے بعد وہ سر عام سب کو پیسے دے رہے ہیں جناب. مطلب جو وہاں ورکرز تھے, وہ اور تھے, وہ تو ہے, وہ 5,000 روپے والے جناب نوٹوں کی گڈیاں لیے پھر رہے ہیں, اور وہ جس طرح بادشاہ سلامت دیتے ہیں نا جاتے ہوئے, سرکاری ملازمین کو بھی دے رہے ہیں. 1122 لائن میں کھڑے کر کے ان کو پیسے بانٹ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جناب شبلی فراز اس کے پیچھے پھر رہا ہے, جو خود بڑا مطلب احمد فراز کا بیٹا, جو نظریاتی بنیادوں پر ہم سمجھتے تھے جناب شبلی فراز صاحب ساتھ, وہ پیچھے اسے وہ روکتا بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کیا تماشا بنا رہے ہو, ویڈیو میں بھی آ رہا ہوں اور سب کے سامنے آپ پیسے دے رہے ہو.
اگرچہ جناب فیصل امین صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جی ہم نے اپنی جیب سے پیسے دیے. ٹھیک ہے جیب سے پیسے دیے, سیاست کو تو گندا نہ کرو نا تم, پی ٹی آئی کو تو گندا نہ کرو نا تم, اور عمران خان صاحب کو تو گندا نہ کرو نا تم. ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ ہو, اپنے تم خیبر پختونخوا کے ہو, سب کچھ ہو, اور لیکن یہاں تم نے جو لوگ اخلاص کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے یا عمران خان صاحب کے کاز کو فیور کر رہے ہیں جناب, اس کو بھی تم گندا کر رہے ہو. یہ درست نہیں ہے. عمران خان صاحب کی لوگ صرف اس وجہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے, وہ پاکستان میں حقیقی جو انسانی حقوق ہے ان کی بات کر رہا ہے, وہ عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہا ہے, وہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ سے کی آزادی کی بات کر رہا ہے. ورنہ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے پی ٹی آئی کو کہ لوگ جناب اس کو 90% لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کی کرتوت اب آپ نے دیکھ لی ہیں پی ٹی آئی کے. تو جناب اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ علیحدہ ہو, وہ جو ہے جیسے بھی ہے جس بنیاد پر بھی ہے, لیکن عمران خان رہائی تحریک ہونی چاہیے, موومنٹ شروع ہونی چاہیے, اور اس کی سربراہ علیمہ خان صاحبہ کو ہونی چاہیے. اس میں صحافی شامل ہوں, وکلا شامل ہوں, اس میں تاجر شامل ہوں, اس میں طلبہ شامل ہوں, عام شہری شامل ہوں, اوورسیز پاکستانی شامل ہوں, بیوروکریٹ شامل ہوں, سابق سفارت خار, سابق فوجی, مطلب اس میں جو بھی جس سطح پر جناب ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, اور ان سب کو جناب آواز اٹھانی چاہیے عمران خان کی رہائی کے لیے, اور وہ پی ٹی آئی سے آگے نکل کر بات کرنی چاہیے. ورنہ خدا نخواستہ مجھے آج کی صورتحال سے لگ رہا ہے کہ یہی صورتحال رہی, جو اس کا عمران خان کا مخالف ہے نا وہ وحشی ہو رہا ہے, اور اس وقت اس کی مت بھی ماری جا چکی ہے, عقل سے بھی فارغ ہے, وہ صرف دشمنی کھیل رہا ہے, اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں پاکستان کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. یہ عمران خان کی جان لے لے گا اور بعد میں تم پچھتاؤ گے. ضروری ہے کہ اس عوامی پریشر کو تم لے آؤ, اور وہ پی ٹی آئی سے بڑھ کر کسی اور سطح پر ہونا چاہیے. دیکھیں صورتحال تو یہ کہ آپ نے جناب رہائی کا اعلان کر دیا صبح, اور آپ نے محمود خان اچکزئی تک کو اعتماد میں نہیں لیا, اور آپ دعویٰ کر رہے تھے جناب وہ جو آئین کی آپ نے موومنٹ بنائی تھی تحفظ تحریک آئین پاکستان, وہ جناب آپ چلا رہے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے, اور اس نے میٹنگ کال کر لی ہے, اور اب علیمہ خان صاحبہ نے بھی عدم اعتماد کر دیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پر میں انشاءاللہ مسلسل پروگرام کروں گا, مسلسل تجاویز دوں گا. میں آپ سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے آپ تجاویز دیں, اور بتایا جائے لوگوں کو کہ عمران خان آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے, عمران خان آپ کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے. ضروری ہے کہ اس کو تحفظ کیا جائے اور اس کی رہائی کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی جائے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.